وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو اچھی بات کہتے ہیں، کیونکہ جاہل جو ہوتا ہے اس کا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے، اس کو صحیح بات بھی بتائی جائے تو وہ الٹا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ اس کے اپنے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی یہ بات سنی نہیں، تم نے کہاں سے نکال لی، لہٰذا تم سچے نہیں ہو۔ حالانکہ ساری زندگی نہ سننا نہ پڑھنا اس کی اپنی غلطی ہے، بتانے والے کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک جاہل آدمی غلط زبان استعمال کرتا ہے، آگے سے دنگا فساد کرتا ہے، تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اچھے طریقے سے بات کرنا، فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی حق بات بیان کر رہا ہو اور جاہل انسان کھڑا ہو کہ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، اور یہ حق والا جو آدمی ہے اس کے اوپر بھی صبر کرے، تو فرمایا یہی صبر کرنا اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا ہے بزرگان دین نے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر جو اللہ کے ولی ہے وہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے۔ یہ دوسرا معنی جو بزرگان دین نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی پھر اس بندے کے ساتھ بحث نہیں کرتے کہ جو جاہل انسان ہوتا ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سلام کے بعد جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر ایک انسان ان پڑھ ہے، کم علم ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی ویسا نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ صبر کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ دوسری آیت جو اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے پڑھی ہے، ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہے وہی اللہ سے ڈرے گا۔ دوسرا بندہ جس کے پاس علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو اس نے ڈرنا کہاں سے ہے؟ اس کے ذہن کے مطابق تو وہ غلط ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کے اندر ڈر اور خوف کہاں سے آئے؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ علم پڑھتا ہے اور علم اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس علم کی نور اور اس کی معرفت اور اس کی چاشنی اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا جاتا ہے۔ یہ اس کے دو معنی بزرگان دین نے بیان فرمائے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے کامل ترین تھے کہ وہ علم کے لحاظ سے بھی بڑے کمال تھے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے کے لحاظ سے بھی بڑے کمال تھے۔ علم کے لحاظ سے کس طرح سے کمال تھے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر دوں کہ بچپن کے اندر سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے، اس نے بہت بڑا ایک مدرسہ قائم کیا تھا جہاں پہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلطان محمود غزنوی اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بالکل ایک ہی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو بہت بڑا ایک ادارہ اس علاقے کے اندر قائم کیا تھا، افغانستان کے مشرقی علاقے میں، وہ سلطان محمود غزنوی کا ادارہ تھا۔ وہاں پہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک دن یہ ہوا کہ سلطان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مدرسے میں جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ جہاں پہ میں ہزاروں دینار خرچ کرتا ہوں ماہانہ سالانہ کے لحاظ سے پڑھنے کے اوپر، بچوں کی تعلیم کے اوپر، وہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سلطان اپنی شاہانہ قوت کے ساتھ مدرسے کے اندر داخل ہوا، اساتذہ اکرام نے اور بچوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے اور اس مدرسے کا بانی آیا ہے، وہ سارے کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا، ادب کے ساتھ ملے اس کو سارے اچھے طریقے سے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو اپنا ایک بڑا ہوتا ہے اس کا ادب ہوتا ہے، اور پھر مدرسہ کا ایک بانی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کا ادب اپنی جگہ پہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ سارے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک بچہ مدرسے کے کونے کے اندر بیٹھا، بالکل توجہ کے ساتھ حدیث شریف کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب سارے اساتذہ کو مل چکا، بچوں کو مل چکا، تو کسی سے پوچھا کہ تم کیا بڑے ہو کر بنو گے؟ کسی نے کہا میں امیر بنوں گا۔ کسی سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا کہ میں بڑے ہو کر فوجی بنوں گا۔ کسی سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں قاضی بنوں گا۔ کسی
तुम क्या बनोगे? उसने कहा कि मैं फलां ओहदे पर जाऊंगा, मैं फलां ओहदे पर जाऊंगा। बड़े बड़े ओहदे उन्होंने बताया कि हम ये बनेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का दिल टूट गया कि मैंने जो मदरसा बनाया था इस नीयत से बनाया था ताकि दीन इस्लाम पढ़ने के बाद कोई दीन की खिदमत हो सके। ये सारे कह रहे हैं, कोई कहता मैं काजी बनूंगा, कोई कहता मैं जज बनूंगा, कोई कहता मैं फलां हाकिम बनूंगा, कोई कहता मैं ये करूंगा, कोई कहता मैं वो करूंगा। तो ये तो सारी दुनियावी यहाँ से मुझे महक आ रही है कि दुनिया के लालच के अंदर ये हैं सारे। तो बादशाह ने उस्ताद से पूछा यहाँ पे कोई और बच्चा भी है जो अभी तक मुझे मिला ना हो? तो उस्ताद ने नज़र दौड़ाई साइडों पे तो देखा कि अली बिन उस्मान नज़र नहीं आ रहे। तो पूछा अली बिन उस्मान किधर हैं? बच्चों ने देखा, फरमाने कहने लगे हुजूर वो कोने के अंदर बैठे पढ़ रहे हैं। तो जाकर उस्ताद ने उनके कंधे से पकड़ा, ऐसे हिलाया, कहने लगे अली तुम्हें पता नहीं वक्त का बादशाह आया है, वक्त का बादशाह तुम्हें मिलने के लिए आया है, सब बच्चों से मुलाकात की है। वो खड़े हुए और जाकर उस बादशाह से सलाम किया। मुसाफा करने के बाद बादशाह ने पूछा मैं वक्त का बादशाह हूँ, मदरसे का बानी हूँ, मैं आया हूँ तो तुझे पता नहीं चला कि मैं इतनी शाहाना कुव्वत के साथ आया, तुमने मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया। पूछा ना कि उस बच्चे के दिल के अंदर है क्या? तो वो कहने लगे तुम दुनिया के बादशाह हो, मैं जिसके फरमान पर रहा था वो दुनिया का भी बादशाह है, आखिरत का भी बादशाह है। जब मेरे सामने दोनों जहानों के बादशाह की बातें मौजूद हैं तो फिर मैं दुनिया के बादशाह को कहां से पहचानूं कि कौन आ रहा है? कि बड़ी गहरी बात हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कही। वो छोटा बच्चा अली बिन उस्मान जो था वो आम कोई नहीं, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह थे। अच्छा, बादशाह ने पूछा कि तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहने लगे कि मैं बड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए कुर्बानियां पेश करूंगा। बादशाह ने वहां पे खड़े होकर तारीखी जुमले बोले जिसको कुतुब के अंदर आज भी लिखा हुआ है। बादशाह कहने लगा मैंने दिल में ये इरादा किया था कि आज से ये मदरसा बंद कर दूंगा, यहाँ पे तो सारे दुनियादार बैठे हुए हैं, लेकिन आज इस बच्चे अली की वजह से मैंने इस मदरसे को छोड़ दिया है कि ये एक बच्चा तो ऐसा है जो कहता है मैं बड़े होकर रसूलुल्लाह का फरमान लोगों तक पहुंचाऊंगा। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो इतना मोतबर आलम दीन बनता है कि जिन्होंने 9 किताबें तसनीफ की, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 9 किताबें तसनीफ फरमाई, जिनके अंदर एक किताब बड़ी मशहूर तरीन कश्फुल महजूब के नाम से जानी जाती है, जो अभी मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ये सामने मैंने रखी है। तो कश्फुल महजूब के बारे में बुजुर्गान दीन ने ये लिखा है कि ये ऐसी किताब है कि जिसको जमाने के अंदर कोई कामिल पीर ना मिले, वो इस किताब को दिन रात पढ़कर इस पर अमल करना शुरू कर दे, उसको जमाने के अंदर पीर ना मिलेगा तो ये किताब उसके लिए पीर कामिल की रहनुमाई करेगी। यानी ये किताब उसके लिए कामिल तरीन है। अगर किसी को ना मिले, अगर किसी को मिल जाए तो वो जरूर उसके हाथ पर बैत होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है। लेकिन अगर किसी को ना मिल सके, कोई ऐसा जमाना आ जाए जैसे आजकल मामलात हैं, बहुत कम ढूंढने से मिलते हैं, मिलते जरूर हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, तो इस नियत से ये किताब ऐसी है, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जो इसको दिन रात पढ़ता रहता है तो पीर की जहां पे जरूरत होती है ये किताब उसकी जरूरत को पूरा कर देगी। क्योंकि पीर का भी यही काम होता है कि उसकी दीन के मामले में, आखिरत के मामले में और ये अच्छे मामलात के अंदर हर वक्त रहबर और रहनुमाई करती रहे। तो फरमाया ये किताब वो किताब है कि जो उसकी दुनिया के अंदर भी रहबरी करेगी और उसकी दीन के मामले के अंदर भी उसकी रहनुमाई करेगी कि तुमने क्या करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है, अमल किस तरह का होना चाहिए, पीर किस तरह का होना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं कि जिनकी किताब के अंदर इतनी मार्फत मौजूद हो, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की अपनी मार्फत का आलम क्या होगा। ऐसे तो नहीं, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ये हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 6 या 8 साल के बाद पैदा हुए हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी आपको इल्म होना चाहिए कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 6 या 8 साल बाद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। और आप अपनी जिंदगी में जब जौवन पे पहुंचे तो आप फरमाया करते थे, लोगों आज अगर अली बिन उस्मान जिंदा होता तो मैं उसके हाथ पे बैठ करके उनका मुरीद हो जाता। ये ऐसे पीरे कामिल थे हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इन्होंने अपनी तसानीफ के अंदर जो हमें बताया है वो भी मैं कुछ बातें आपसे अर्ज करूंगा कि किस तरह अमल करना चाहिए और किस तरह से पीर को होना चाहिए, जो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दर्स दिया है। तो ये बातें मैं अर्ज करने से पहले आपके सिलसिला नसब के हवाले से कुछ बातें मैं आपको अर्ज कर दूं। 7 वास्तों से आपका जो सिलसिला नसब है ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता है। यानी हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम,
ان کے درمیان 7 واسطے ہیں، ان واسطوں سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ نسب کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، تو سنیے وہ واسطے کون ہیں، انشاءاللہ یہ سنتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا، کیونکہ بزرگوں کا ذکر جو ہوتا ہے، ان کا نسب جو ہوتا ہے، یہ بھی بڑی کمال رکھتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ پھر کیوں نہ برکتیں ہو، کیونکہ یہ سارے تو سارے اہل بیت کے شہزادے ہیں، یہ سارے تو سارے اہل بیت کے خاندان کے چمکتے ہوئے ستارے اور چاند ہیں، تو کیوں نہ ان کے نام کے اندر اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہو۔ سنیے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام ہے حضرت علی، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ان کا اپنا نام ہے حضرت علی، ان کے والد کا نام ہے حضرت عثمان، پھر حضرت عثمان کے والد کا نام ہے حضرت علی، اس کے بعد پھر حضرت علی کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن کے والد کا نام ہے شجاع، حضرت شجاع کے والد کا نام ہے ابو الحسن اصغر، اب ابو الحسن اصغر کے باپ کا نام ہے حضرت زید، حضرت زید کے باپ کا نام ہے امام حسن مجتبی، اور حسن مجتبی کے والد کا نام ہے حضرت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ 7 واسطے ہیں، شروع میں بھی علی نظر آتا ہے، آخر پہ بھی علی نظر آتا ہے، درمیان میں بھی علی نظر آتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ علی تھے جو اپنے زمانے میں چاند بن کے چمکا کرتے تھے، ایک یہ علی ہے جو آج بھی ہمیں چاند کی طرح لاہور میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کتنا پیارا سلسلہ نسب ہے، 7 سلسلہ۔ اچھا، یہ صرف سلسلہ نسب ہی اتنا نہیں ہے کہ 7 واسطوں سے پہنچتا ہو، ان کا جو سلسلہ طریقت ہے، یعنی بیعت کرنے کا سلسلہ، وہ بھی 7 طریقوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سنا کے جاتا ہوں کہ آپ کس کے مرید تھے، اور وہ آگے کن کے مرید تھے، وہ آگے کن کے مرید تھے، چلتے چلتے کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام حضرت علی بن عثمان ہے، یہ جب مرید ہوئے تو انہوں نے جو مریدی اختیار کی وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر کی ہوگی کہ میں نے کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ آج کل ہم تو دیکھتے نہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں بس اس کے نیچے پراڈو ہے، ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور بال اس کے بڑے 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 ہیں، اور یہ بڑا امیر ترین ہے، لاکھوں اس کے مرید ہیں، یہی کامل پیر ہے۔ نہیں، یہ کامل پیر نہیں ہے۔ اصل کامل پیر تو وہ ہے کہ جس نے شریعت کی پاسداری کی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں امیر پیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہو چاہے غریب، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی امیر پیر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے ہم نذرانے لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس غریب بھی آ جائے تو سنی اتنے تگڑے ہیں کہ وہ اپنے پیر کو امیر کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایک ویسے مزاحن بات کر رہا ہوں کہ سنی اپنے پیر کو امیر کر سکتے ہیں، اتنے نذرانے دے دے کے بنگلے گاڑیاں لے سکتے ہیں، لیکن ہونا پیر وہ چاہیے جو شریعت کا پابند ہو، جس کی نظر آنے والے مرید کی جیب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی نگاہ اٹھے تو جیب کے اندر چھپے ہوئے دل کے اوپر ہونی چاہیے کہ میرے مرید کے دل میں کیا ہے، کون سا یہ گناہ کرتا ہے، کون سی نیکیاں کرتا ہے، تاکہ گناہوں سے روک کر نیکیوں کی طرف اس کو چلا سکے۔ تو ہمیں ایسا پیر چاہیے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی ایسے ہی پیر تھے۔ آپ کا نام تھا حضرت علی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے مرید ہوئے تو یہ مرید ہوئے حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ آگے مرید تھے حضرت شیخ خسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ درمیان میں 2 ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آگے مرید تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آگے مرید تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت اونچے مقام کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے مرید تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب وہ آگے مرید تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آگے مرید تھے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت حبیب اجمی ڈائریکٹ مرید تھے حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اس طرح بھی 7 سلسلوں سے، یعنی 7 سلسلوں سے نسب جو ہے وہ بھی آپ کا حضرت علی تک پہنچتا ہے، اور 7 واسطوں سے سلسلہ طریقت جو ہے وہ بھی شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی آپ نسلی طور پر بھی سید ہیں،
اور آپ شریعت کے طور پر بھی صحیح سیدوں کے ہاتھ میں دہا دیے تھے۔ یہ کامل پیر تھے کہ جنہوں نے شریعت کے بارے میں پیروں کا جو قانون بنایا کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق پیر کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم اللہ کے ولی کو کس طرح کا دیکھتے ہو، کہ اللہ کا ولی کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ تمہاری نظر میں پیر کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ وقت کا بادشاہ تھا، بہت بڑا وقت کا بادشاہ تھا، اپنے محل میں سویا ہوا تھا۔ جب تقدیر ایسا پلٹا لیتی ہے تو پھر یوں ہوتا ہے، اپنے محل کے اندر آرام سے سو رہے، کسی نے نا اوپر چلنے کی آواز آئی، پوچھا کون؟ اوپر سے آواز آئی کہ میں ایک آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اونٹ تلاش کر رہے ہو تو گلی کے اندر یا صحرا کے اندر تلاش کیے جاتے ہیں، اونٹ کو چھتوں پہ تلاش نہیں کیا جاتا۔ وہ آگے سے بھی جواب دینے والا کامل تھا، کہنے لگا ابراہیم بن ادہم اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کی تلاش کر رہی ہو تو مصلے پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے، یہ ململ کے بستروں پہ سو کے اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ دل پہ چوٹ لگنے کی دیر تھی، آپ نے بادشاہ کو چھوڑا، پھٹا پرانا لباس پہنا اور وہاں پہ جا کے سمندر کے کنارے بیٹھ کے دن رات اللہ اللہ کی صدائیں لگانے شروع کر دی۔ ایک وقت وہ آیا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے جتنے بھی ولی تھے ان تمام ولیوں کے سب کے سردار بنا دیے گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ کا وزیر، جب آپ بادشاہ تھے اس وقت بھی وہ وزیر تھا اور اس وقت بھی وہ وزیر تھا جب آپ دریا کے کنارے بیٹھے، پھٹا پرانا لباس تھا، تو وہاں پہ نا وہ وزیر کا گزر ہوا، اس کی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اے پیارے ابراہیم، بڑا ادب کرتا تھا کیونکہ پتا تھا یہ کامل اللہ کا ولی ہے، اور ویسے بھی وہ بڑے نیک تھے، جب بادشاہ تھے تب بھی بڑے نیک تھے، اس لیے تو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دل کے اوپر چوٹ بھی لگ گئی اور پھر وہ ولایت کے راستے پہ نکل گئے۔ تو وہ وزیر وہاں سے گزرا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنا پھٹا پرانا لباس ایسے نا سوئی کے ساتھ سلائی کر رہے تھے۔ وزیر بولا، کہنے لگا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی جو آپ وہاں پہ رہا کرتے تھے، ہر رات کو ہر روز کو نیا لباس پہنا کرتے تھے، پھٹا پرانا لباس پہننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ حالات اچھے تھے یا یہ حالات اچھے ہیں؟ آپ نے شاہ فرمایا میرے لیے تو یہ حالات اچھے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں ہے، ذرا سمجھائیں۔ آپ نے اپنی وہ سوئی کو پکڑا، دریا کے اندر پھینک دیا۔ آپ نے شاہ فرمایا پھر دریا کے اندر آواز دی، آپ نے شاہ فرمایا اے اللہ کی جتنی بھی یہاں پہ مخلوق ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے میری سوئی لے کر آؤ۔ جتنی بھی مچھلیاں تھی، کسی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ کے اندر چاندی کی سوئی ہے، کسی کے منہ کے اندر کوئی ہے، کسی کے منہ کے اندر کچھ ہے، وہ لے کر ایسے باہر اپنا منہ نکال کے کھڑی ہے۔ آپ نے وزیر کی طرف دیکھا، فرمایا بتا یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی؟ یہ بادشاہت اچھی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں، ابھی میرے مخلوق کے اوپر بھی حکومت ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی حکومت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن میں فقیری کو پسند کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عاجزی کو پسند فرمایا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ ولی آپ کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا لا ترغبوا فی شیء من الدنیا والآخرہ، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر کے اندر دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقت نہ ہو، اور جب وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں عبادت کروں گا مجھے جنت مل جائے گی۔ فرمایا نہ اس کے دل میں دنیا کا لالچ ہو، نہ اس کے دل کے اندر آخرت کا لالچ ہو، ایک ہی اس کا طمع نظر ہونا چاہیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا صرف یہ جس کا نقطہ نظر ہوگا، فرمایا میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا عرس جو ہے یہ رات کو ہی ختم ہوا ہے، ان کی تعلیمات کو آگے پھیلانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ گئے، چار جناب چادریں اٹھائی ہوئی ہیں، آگے پیچھے ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، بس داتا صاحب ہمارے اوپر خوش ہو گئے۔ نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے کہ ہر آنے والا یہاں سے فیض حاصل کر کے جائے، آئے بے نمازی لیکن جب جائے تو نمازی بن کر جانا چاہیے،
آئے گناہگار لیکن جب جائے تو توبہ کر کے جانا چاہیے، اور یہاں پہ وہ آنا چاہیے جس کے دل گناہوں کی آلودگی میں ڈوبے ہوئے ہوں، لیکن جب یہاں سے واپس جائے تو اس کا دل نور ایمان کے ساتھ منور ہونا چاہیے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح ہمارے اسلاف چاہتے تھے، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور جس طرح اللہ خالق کائنات خود پسند فرماتا ہے کہ نیک بننا چاہیے۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا الولی هو الصابر تحت الامر والنہی، فرمایا ولی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم، یعنی جس کو کرنا ہے اور جس کو نہیں کرنا، جس سے منع کیا ہے، ان تمام حکم کے اوپر صبر کرنے والا ہو۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کرے اگرچہ مشکل ہو، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے نہیں کرنا اگرچہ مجبوری بھی ہو پھر بھی اس کو نہ کرے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے، برائی سے رک جائے، فرمایا میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت بات ہے جو میں بھی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں۔ یہ میں آپ کو پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت، تحابون فی اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، دنیاوی لالچ کی وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ اس نے مجھے 8 مرید دیے ہیں، میں نے اس کو 2 مرید دیے ہیں لہذا ہمارا رشتہ اچھا ہو گیا، نہیں میں نے اس کو بیٹی دی ہے لہذا اس نے مجھے رشتہ کر لیا ہے، ہماری رشتے نہیں، یہ نہیں ان کا معاملہ ہوتا۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے، میں بھی اللہ کا عاجز بندہ ہوں، لہذا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا اور چلتے چلتے جب میں مسجد کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد سے نکل رہا تھا۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ مسجد سے نکل رہا تھا اور اس کو تھوک آ گئی اور اس نے مسجد کے دروازے کے اوپر تھوک دیا۔ یہ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب اس بندے نے جس کے بارے میں شہرت آ گئی اللہ کا بڑا نیک ولی ہے، کامل ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، برگزیدہ ہے، اس نے دروازے کے مسجد کے دروازے کے اوپر جب تھوکا، حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہیں سے منہ موڑا اور واپس آ گیا۔ میں نے کہا کہ جس بندے کو اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب منع فرما دیا کہ مسجد کو آلودہ نہ کرو، جب میرے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی اگر تھوک کے جائے مجھے پسند نہیں ہے، تو جو اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے تھوک جائے اللہ کو کہاں سے وہ پسند آ جائے گا؟ تو میں نے خود کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جو مسجد سے نکلتے ہوئے چھو چھو شروع کر دیتے ہیں، خو خو کر کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا را یہ باتیں درست نہیں ہے۔ نہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا کھنکارنا یہ جائز ہے، اور نہ ہی مسجد کے اندر نہ مسجد کے دروازے کے اوپر اس طرح کی چیزیں پھینکنے کی اجازت ہے۔ مسجد کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر کہا کہ اس بندے کو شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے، تو جو بندہ شریعت کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہا میں اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میں سوچ کر واپس آ گیا، میں نے اس سے ملاقات نہ کی، اللہ کی رضا کے لیے ہی گیا تھا، اب اللہ کی رضا کے لیے ہی میں واپس آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں رات گزری، میں جب رات کو سویا تو خواہ میں مجھے مدینے کے تاجدار کا دیدار نصیب، رات کو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے شاہ فرمایا اے باعزید کیا تو صرف اسی لیے واپس آیا تھا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مسجد کی بے ادبی کی ہے؟ عرض کی جی حضور میں تو اسی لیے واپس آیا تھا۔ فرمایا جا تو نے شریعت کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ایک بندے کو ٹھکرایا ہے، اللہ لاکھوں لوگوں کو تیرے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا تب سے تم دیکھ رہے ہو، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تب سے آج تک میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، یہ حضور کی نگاہ نبوت کی وجہ سے میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں نے ایک بندے کو ٹھکرایا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جس نے شریعت کی خلاف ورزی کی نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ بزرگان دین کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے کہ ہم ہر اس بندے کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں کہ جس نے کبھی نہایا بھی نہ ہو، ہم کہتے ہیں یار کہیں یہ نہ ہو کہ بد دعا۔ اتنے ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، اتنے ہم عقیدے کے کچے کہاں سے ہو گئے؟ ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار میں نے اس کو اگر کچھ کہہ دیا تو یہ بد دعا نہ دے دے، کچھ ہو نہ جائے۔ ارے بد دعا دیتا ہے تو دیکھ قبول تو مالک نے کرنی ہے نا، کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ یہ بندہ شریعت کا نافرمان ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
گلی کے اندر خسرا آ جائے تو لوگ ڈرتے ڈرتے اس کو جناب پیسے دینا شروع ہو جاتے ہیں. خسروں کی بد دعائیں بڑی لگتی ہیں. بھائی بد دعائیں لگتی ہیں, اس نے جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے قبولیت تو خدا نے کرنی ہے نا. خدا کو پتا ہے میں نے کس کی دعائیں قبول کرنی ہے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خسروں سے. یہ 2 نمبر پیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنے کی ضرورت ہے تو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ خود فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو. جو خدا سے ڈرے گا خدا خود فرماتا ہے میں اس کا جنت میں ٹھکانہ بنا دوں گا. ہمیں تو رب سے ڈرنا چاہیے نا, پروردگار سے ڈرنا چاہیے. جیب کے اندر ہمارے 10 بھی ہو نا, ہمیں ضرورت بھی ہو, ہم ڈرتے ڈرتے ان کو دے دیتے ہیں کہیں بد دعا نہ لگ جائے, اور ہم نمازیں 5 کی 5 چھوڑ دیتے ہیں, اور لوگوں کا پیسہ چھین کر ہم حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں, یتیموں کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈاکہ پڑنے کی ضرورت ہو تو ڈاکہ بھی مار جاتے ہیں. یہ حرام کھاتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں آتا کہ کہیں کسی کی بد دعا نہ لگ جائے. جب بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو ان 2 نمبروں سے لگتا ہے, تو خدا را ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو. خدا خود فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, اور وہ کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک وقت آئے گا میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, فرمایا جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیا, فرمایا ساری دنیا کو ایک جنت ملے گی, میں اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا, بہت زیادہ ڈرنے والا تھا, خوف خدا کرنے والا, تو اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے قرآن کی آیت تو پڑھ رکھی ہے نا کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کو 2 جنتیں ملتی ہیں. اب ذرا پوچھو نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بندے کی قبر کے اوپر گئے, جا کر فرمانے لگے بتا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا, 1 جنت ملی یا 2؟ گویا کہ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ بھی تھا کہ قبر والے سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کان ہونے چاہیے نا سننے والے. ایسے ہی کون سنے؟ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے ولی کی دربار پہ جائیں, ہم ان سے عرض کریں فوراً ہمیں جواب بھی مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. پہلے اپنے کان بھی تو صاف کرو نا, اس قابل تو کرو کہ کسی نیک ولی کی زبان سے نکلی ہوئی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ سکے. ہماری چاہت یہ ہوتی ہے ہم خواب کے اندر جیسی ہماری آنکھیں بند ہو خواب آئے اور حضور کا دیدار ہو جائے. حضور کا دیدار ضرور ہوتا ہے یارو, لیکن پہلے اپنی آنکھیں بھی تو اس قدر صاف کرو نا کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ ہم مدینے کے تاجدار کے چہرے پہ آنکھیں ڈالنے کے قابل ہو جائیں. یہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں. جب ہم اپنا من صاف کر لیں گے ادھر سے کرم ہوتے ہوئے پھر دیر نہیں لگے گی. تو آپ نے جواباً جب سوال کیا تو آگے سے قبر کے اندر سے جواب آیا. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ کی عزت کی قسم یہ سورہ رحمان کی آیت سچی ہے, میں دنیا کے اندر خدا سے ڈرا کرتا تھا, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو قبر والے سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. آج ہم کسی مزار پہ چلے جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قبروں کے اوپر کیوں جاتے ہیں, یہ تو مر گئے, یہ تو باتیں نہیں سنتا, یہ کچھ نہیں کرتے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر اخی, جس بندے نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی فیسلم علیہ, اور اس بندے کو سلام کرے, تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرتہ, تو وہ قبر والا جو ہے اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہے, اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہے. اب اسی طرح دیکھیے نا کہ ہمیں یہ حکم ہے صحیح احادیث کے اندر کہ جب تم قبرستان کے اندر جاؤ تو وہاں پہ جا کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور. اس کو تو سارے مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, یہ ہمسائے لوگ بھی مانتے ہیں کہ قبروں کے اندر جب جائیں تو سلام کرنا چاہیے. بھئی سلام تو اس کو کیا جاتا ہے نا جو سننے والا ہو, اگر وہ سنتے ہی نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقل والی بات ہے نا. اگر وہ سنتے ہی نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں لیکن ان کی بولی ہم نہیں سن سکتے. ہمیں سننے کے لیے اپنی قوت جو ہے, پاور جو ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب ہماری قوتیں مضبوط ہو جائیں گی تو اس وقت پھر ہم ان کی باتیں سن سکیں گے. اور یہ قوتیں کب مضبوط ہوں گی؟ جب اللہ کی شریعت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز شریعت کے مطابق کریں گے. جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا شریعت کے تابع ہو جائے گا تو پھر اللہ وہ آنکھیں عطا فرمائے گا کہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو آنکھیں عطا فرمائی. یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. میں چلیں آپ کو ہمسایوں کے گھر سے ایک حوالہ دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, وہ ایک وقت تھا اپنی وفات سے 2 سال پہلے یہاں پہ لاہور میں آئے. ان کے دانتوں کے اندر کوئی خرابی تھی تو وہ دانت درست کروانے کے لیے نا یہاں پہ آئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پہ جتنے بھی قبرستان ہیں, بڑے بڑے مزارات ہیں, وہاں پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا معاملات ہیں. تو وہ
چلتے چلتے بڑے بڑے قبرستان بھی انہوں نے دیکھے، میانی صاحب بھی گئے، حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے. یہ کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا، یہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے. پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ مزاروں پہ جانا ان کا بھی کام تھا، یہ جو بڑے تھے. لیکن آج کل کے چھوٹے جو ہیں ان کے اندر کوئی مزید اختلاف زیادہ آگے ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آئے، وہاں بھی انہوں نے فاتحہ شریف پڑھی، کافی دیر مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد دعا مانگی. واپس جاتے ہوئے ابھی احاطے کے اندر موجود تھے تو وہاں پہ واپس جاتے جاتے نا اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کہنے لگے، یار یہ عجیب بندہ ہے، میں نے بڑی بڑی قبریں دیکھی ہیں، وہ سارے دنیا سے جانے کے بعد ان کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، یہ میں نے عجیب ہی بندہ دیکھا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج بھی حکومت کر رہا ہے. یہ اشرف علی تھانوی کے الفاظ تھے. اور اس نے آگے والے جو جملے بولے وہ اس سے بھی کمال ہے. کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہزارہا فرشتوں کو دیکھا ہے جو اس اللہ کے ولی کے دربار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کے ولی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ولی کے مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، کیونکہ جو فرشتے کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہو سکتا. تو جب فرشتے وہاں پہ حاضر ہیں تو سنی بھی وہاں پہ حاضر ہیں. اگر فرشتے شرک نہیں کرتے تو اہل سنت بھی شرک نہیں کرتے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے تاثرات ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہزارہا فرشتوں کو دیکھا جو ہاتھ باندھے وہاں پہ کھڑے تھے، اور میں نے دیکھا کہ بندہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو داتا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ داتا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. میں ممبر رسول کے بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، کائنات کی کسی کتاب سے جو قرآن ہو یا حدیث کی کتاب ہو، مجھے ایک حدیث یا ایک آیت ایسی دکھا دے کہ جس کے اندر داتا کا نام اللہ کے لیے بولا گیا ہو. ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حدیث ایک آیت مجھے ایسی دکھا دے کہ جس کے اندر داتا کا لفظ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہو، حضور نے بولا ہو یا کسی صحابی نے بولا ہو یا قرآن کے اندر اللہ نے بولا ہو. نہیں دکھا سکتے. اگر دکھا دے تو یہ میری ساری مسجد کی انتظامیہ اور نمازی گواہ ہے، میں ساری زندگی کے لیے امامت چھوڑ دوں گا اور کہیں بھی نہیں کروں گا، اور میں یہ تمہارے ساتھ سٹام کر کے جاؤں گا کہ میں محنت مزدوری دیہاڑی کر کے کھاتا رہوں گا، یہ میں دین کا شعبہ ہی چھوڑ دوں گا. یہ اتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ داتا اللہ کا نام ہے، حالانکہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے. یہ داتا تو ہے ہی فارسی کا لفظ جس کا معنی ہے دینے والا. تو دینے والا اللہ ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ نام ہی اللہ کا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنی ہی ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بولی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی بولی ہیں. یہ شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ اب آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. آپ کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. کم از کم میں 20 40 یا 100 آیت آپ کو سنا سکتا ہوں. پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المالک القدوس السلام المؤمن. اس کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ مالک ہے. اللہ کیا ہے؟ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت مالکا. اے لوگو اللہ بھی مالک ہے، طالوت بھی مالک ہے. بتاؤ شرک کہاں سے آ گیا؟ اب آئیے تیسری آیت کی طرف میں چلتا ہوں. اللہ نے فرمایا المالک القدوس السلام المؤمن. اللہ مومن ہے. یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے. اب اس کے اندر دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ مومن ہے، اور دوسری آیات کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. فرمایا میرے نیک بندے بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے، نیک بندے بھی مومن ہیں. اب یہاں پہ بھی شرک نہیں آیا کیونکہ قرآن کی آیت ہے، یہاں تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کے اندر تو شرک نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو 5ویں آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ السمیع البصیر، کہ اللہ سمیع البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. اور اسی طرح سورہ دہر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فجعلناه سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. اب اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے. جب یہاں پہ شرک نہیں ہے تو حضرت داتا صاحب کے نام کے اوپر کہاں پہ شرک آ گیا؟ اب آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے واللہ غفور حلیم. اللہ حلیم ہے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حلیم ہے. اب اس سے آگے دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ. اللہ حفیظ ہے. دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ بڑے وسیع علم والا ہے یعنی علیم ہے. اور یہ دونوں صفتیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمائی. سورہ یوسف کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا انی حفیظ علیم، جہاں پہ اللہ حفیظ ہے، علیم ہے. فرمایا میں یوسف بھی حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں.
جب یہاں پہ شرک نہیں ہے تو لفظ داتا پہ کہاں سے شرک آ گیا؟ اگر یہ وقت ختم نہ ہوتا تو میں آپ کو 20 سے زیادہ آیات سناتا کہ اللہ نے اپنے لیے بھی وہی لفظ بولا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی لفظ بولا ہے وہی. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں جی اس کے اندر فرق تھوڑا سا یہ ہے، اللہ بذات خود ان صفات کا حامل ہے اور یہ جو بندے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہیں. میں نے کہا ارے ندان، جب یہ باتیں تمہیں سمجھ آ جاتی ہے تو لفظ داتا کے حوالے سے تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ کیونکہ اللہ خالق کائنات کا نام داتا نہیں ہے، لیکن صفت کے لحاظ سے اللہ داتا ہے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے. اللہ ذاتی طور پر داتا ہے اور یہ اللہ کے بندے عطائی طور پر داتا ہے. قرآن کی 40 سے زائد آیات ابھی میں نے اس کے اندر نوٹ کی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی کہ وہی نام اللہ نے اپنے لیے بھی لیا، وہی نام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی لیا. تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. جب عین وہی معنی اللہ کے لیے بھی بولا جائے، عین وہی معنی بندے کے لیے بھی بولا جائے تب شرک ہوتا ہے. اور جب اس کی نوعیت چینج ہو جائے تو اس وقت پھر اس کے اندر شرک نہیں رہتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.